عمران خان ان کو لے کر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں اور اب کی بار ایک بار پھر سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور یہاں تک کہا گیا کہ ان کو ہسپتال لایا جا رہا ہے کو لایا گیا ہے اور ان کی کوئی سرجری تھی کیونکہ جو سہیل افریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے خلاف آج وارنٹ جاری ہو چکے ہیں ناقابل ضمانت۔ سہیل افریدی صاحب کو ذرا ہٹانے کے دو ہی طریقے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، یا تو اسمبلی کے اندر عدم اعتماد ان کے بارے میں آ جائے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں امیس منیر، آپ دیکھ رہے ہیں تنزیلہ مدرس آفیشیل یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں، صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میم۔ ایک بار پھر سے جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان، ان کو لے کر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں اور اب کی بار ایک بار پھر سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور یہاں تک کہا گیا کہ ان کو ہسپتال لایا جا رہا ہے۔ ان خبروں کے اندر بتا دیجئے کیا صداقت ہے اور اس کے اوپر جو ریاست ہے اس کا کیا موقف ہے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ایک طرف ان کے وکیلوں کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کے گھر والوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، تو ان کو اس جیل سے نکال کر ہسپتال لایا گیا ہو؟ اچھا، یہ تو ایک نارمل پروسیجر ہے۔ کوئی بھی قیدی اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کو سرکاری اسپتال دی ہیں، یعنی کہ شاید حقان عباسی صاحب جب تھے تو ان کا بھی ایک پروسیجر تھا، وہ کافی عرصہ ڈیلے ہونے کے بعد ہوا، لیکن یہ طریقہ کار تو موجود ہے۔ اس پہ میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی یہ سوال کرنا چاہیے، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جیل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ریفر کرتے ہیں اور جیل کی گاڑیوں میں ہی لایا جاتا ہے، سیکیورٹی میں ہی، عام قیدی ہو یا خاص قیدی ہو، اور اس کو کسی سے ملنے کی اس طرح سے اجازت نہیں ہوتی۔ مطلب پرنسپلی تو یہی ہوتا ہے۔ اب کیونکہ پاکستان میں سب کچھ تو اصول اور کتاب کے مطابق تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے کیسز ہوں کہ فیملیز کو کوئی بتا دیتا ہو، پولیس والا یا ان کے کوئی کانٹیکٹس ہوں وہ بتا دیں۔ تو عمران خان صاحب کے کیس میں میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے اور جس طرح کا پولیٹیکل انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، اس میں زیادہ سینسٹیو ہے ان کی جو موومنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ اس بات پہ سوچ بچار ہوئی، ہمارے سورسز یہ کنفرم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی اور جیل میں شفٹ کر دیا جائے، یعنی کہ تھوڑا سا دور لے جایا جائے، تاکہ یہ جو نا ہنگامہ ہے کیوں برپا، یہ ہر روز جو اڈیالہ جیل کے باہر تماشا ہے، اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن پھر جو ان پٹ تھی سیکیورٹی اداروں کی وہ یہی تھی کہ دیٹ از ویری ویری سینسٹیو، اور یہاں پہ تو مطلب اڈیالہ جو ہے وہ کافی محفوظ جیل تصور کی جاتی ہے۔ تو اگر کہیں خدا نخواستہ موومنٹ کے دوران یا کسی دور دراز کی جیل میں ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا تو وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے کافی سینسٹیو رکھ کے اس موومنٹ کو کیا گیا۔ جو ہمارے ذرائع ہیں ہاسپٹل کے بھی اور جو صحافتی ہمارے کولیگز ہیں وہ دونوں ہی یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ ان کو لایا گیا ہے اور ان کی کوئی سرجری تھی، کیونکہ جو جو باقی معاملات ہیں نا کہ آپ کو درد ہے پیٹ میں، اس طرح کی چیزیں تو جیل میں ہی ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کا معائنہ بھی بڑا ریگولرلی ہو رہا ہے، وہ چیزیں تو وہاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جہاں پہ کسی کو اپینڈکس کا پین ہو گیا، کسی کے سٹون آ گیا کڈنی میں، ایسا سویر کے آپریشن کی ضرورت ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو ہاسپٹلس میں لوگوں کو لانا پڑتا ہے۔ اب میم یہ عمران جو خان کو آنکھ کیا کا تکلیف ایشو تھی؟ کیا بتا رہے تکلیف ہیں، تھی؟ میرا خیال ہے کہ شاید کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس پروفائل کے قیدی ہیں اور جو اس وقت سیاسی ماحول ہے اس میں کوئی بڑا پروسیجر کرنا بغیر ان کے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں، بغیر ان کی فیملی کا کانسنٹ لیے یا ان کو آن بورڈ لیے، میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ سو کہ اس طرح کا کوئی بلنڈر جو ہے وہ نہیں حکومت وقت کرے گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ جب آپ بڑے کو پروسیجر کرتے ہیں امیس، تو مطلب ایک عام سی میں بات کر رہی ہوں، آپ کو انستیزیا دینا ہوتا ہے فار ایگزامپل، اگر آپ نے کسی کی سرجری کرنی ہے کچھ، اور جنرل انستیزیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، آپ زندہ ہیں لیکن آپ زندہ بھی نہیں ہیں۔ مطلب میں نے ایک سرجری اپنی کرائی ہوئی جس میں جنرل انستیزیا تھا، اور مجھے سب سے زیادہ ڈر یہ تھا کہ میں پتہ نہیں واپس ہوش میں آؤں یا نہیں آؤں گی، تو مطلب سائیکولوجیکلی آپ، تو ظاہر ڈاکٹرز کو بھی یہ پتا ہوتا ہے، اور ایسے کیسز ہوتے ہیں ایج کے حساب سے، ہیلتھ کے حساب سے، کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایک نارمل جو پروسیجر ہے انستھیزیا کا، جو دنیا جہان میں لوگوں کو انستھیزیا دیا جاتا ہے، وہ ہوش میں نہیں آتے۔ تو یعنی کہ میں اس کی حساسیت بتا رہی ہوں کہ کوئی بڑا پروسیجر کرنے کے لیے آپ کو اگر انستھیزیا دینا، اس طرح کی چیزیں انوالو ہوتی تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی فیملی کو آن بورڈ لیا جاتا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سیف چیز ہوگی، کوئی سیف تھا کوئی پروسیجر ایسا، تھوڑی دیر کے لیے ان کو لایا گیا اور ان کو
वापस ले जाया गया। ज़राए तो यही कंफर्म करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की खबरों को इस तरह दबाना या शेयर ना करना फैमिली के साथ, ये कोई बहुत अच्छा तरीका है, ये कोई अच्छी रवायत नहीं हुकूमत डाल रही। क्योंकि माजी में ये सारे जेलों की सैर करके आए हैं, तो इसलिए ये कहना कि मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा, ये तो दीवाने का ख्वाब है। तो आज वो है, कल इनमें से भी कोई हो सकता है। तो जिस तरह का एटीट्यूड इस वक्त रखा जा रहा है, कतई नजर इसके कि इमरान खान साहब के कंडक्ट से मुझे भी बहुत सारे, आपको पता है, मैं उन पर बहुत तनकीद करती हूँ, कतई नजर इसके कि उनका कंडक्ट क्या है, लेकिन वो जो एक एक फेयर एक्सेस होता है फैमिली का, दैट इज फैमिली राइट। और किसी की भी फैमिली सियासी वजूहात की बुनियाद पे इस तरह की एग्नी और इस तरह की, लेट्स होप के ही इज ओके। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा हुकूमत के लिए भी। आई नो कि हुकूमत के लोग भी इस बात से बहुत डरते हैं कि खुदा ना खास्ता उनकी हेल्थ को कुछ हो जाए, उनकी जिंदगी को खुदा ना खास्ता वो खतरा हो, तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल एक सिचुएशन होगा हुकूमत के लिए, तो वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। मैम, इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो इनकी पार्टी है वो अपनी मज़ाहमत तो कर रही है और प्लान किए बैठी है 8 फरवरी का। लेकिन उससे पहले जो इनका सबसे बड़ा नुमाइंदा है सुहेल अफरीदी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनके खिलाफ आज वारंट जारी हो चुके हैं नाकाबिले ज़मानत। और इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया रियासती इदारों के ऊपर और उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा किया या कोई बयान हम्म। दिया है। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, इसका जो वक्त है वारंट जारी होने का, वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ उनके अपने इलाके के अंदर, वादी तीरा के अंदर ऑपरेशन जारी है और उसके ऊपर वो कह चुके हैं कि इस ऑपरेशन को रोको, और वो इदारों के जो है वो आमने सामने आकर खड़े हैं। तो क्या ये उस वजह से है, और क्या ये फैसला कर लिया गया है कि अब सुहेल अफरीदी नामंजूर है? देखिए, मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी साहब को जरा हटाने के दो ही तरीके हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था, या तो असेंबली के अंदर अदम एतमाद उनके बारे में आ जाए, या फिर उनको कन्विक्ट कर दिया जाए किसी केस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कन्विक्शन जो है ना, उसके चांसेस सुहेल अफरीदी के लिए जरा ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले मुझे कम नजर आते थे, लेकिन ज्यादा, बिकॉज वो अपने मौकफ से हट नहीं रहे हैं। और उनके मौकफ को जो रियासी इदारे और वफाक है वो झूठ कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और उसमें जाहिर है, यकीन करने के लिए दो बातें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि 4 अरब का ज़ाहिर है पैकेज जो है वो खुद सूबाई हुकूमत ने दिया हुआ है। दूसरी ये कि वहाँ के जो लोकल्स हैं, देखे ना, ऑपरेशन जब होता है ना, जिसको जिस ऑपरेशन की तरफ ये लोग इशारा कर रहे हैं, वो ऑपरेशन मैंने कवर किया हुआ है वजीरिस्तान में। जब उस तरह का ऑपरेशन हो रहा होता है ना, तो हर रोज आपको शहादतों की, हर रोज आपको दुश्मनों के ठिकानों के तबाह होने की खबरें मिल रही होती हैं। हर रोज वहां पे बहुत कुछ हो रहा होता है। तो आज के जमाने में शायद जब स्वात ऑपरेशन था 2008-9 की, में 9 में शुरू हुआ था, मैं 8-9 की बात कर रही हूँ, उस वक्त तो शायद इतना सोशल मीडिया इस तरह से हम प्रोएक्टिवली नहीं लोगों को देखते थे। लेकिन अब तो दुनिया बहुत बदल गई है। और अब तो मतलब अगर आप एक लम्हे के लिए ये कह दें कि हाँ, वहां पे तो इंटरनेट भी नहीं है, वहां पे तो बिल्कुल जो है ना जिंदगी है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां से लोग आ तो रहे हैं ना, पेशावर तक आते ही होंगे, तो वहां से रिकॉर्ड करके भी वो ऑपरेशन की डिटेल्स पेशावर आके अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दो ऐसी चीजें हैं कि जिसमें मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत का जो मौकफ है वो ज्यादा मुझे काबिल यकीन लगता है। और जो तीसरा एलिमेंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते कि वहां पे जो, देखें, वो जो इलीगल स्पेक्ट्रम है ना, और वो जो स्मगलिंग और क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग का बार बार जिक्र होता है, कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही कि शायद खुद सोहेल अफरीदी साहब उसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसे ताने बाने जरूर हैं जिसके ऊपर एजेंसीज बड़ी कन्विंस्ड हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो फिर देखें, दोनों तरफ गलती है। अगर ऐसे कोई आपके पास एविडेंस है वफाकी हुकूमत के पास और एजेंसीज के पास, तो उनको फौरी तौर पे एक्शंस लेने चाहिए। फिर खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो करने से नहीं ये मामला हल होता ना। अगर कोई इलीगल स्पेक्ट्रम, एक गैर कानूनी कोई काम कर रहा है, गैर कानूनी गाड़ियों का आपको पता है बहुत बड़ा बिजनेस है। फिर जो चोरी होती हैं गाड़ियां पूरे पाकिस्तान से, वो भी उन्हीं अजला में जाती थी जिसको आप इलाका गैर और वो कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इलीगल स्पेक्ट्रम है, और उसमें असलहा है जो कि क्रॉस बॉर्डर आप स्मगल करते हैं। अमेरिका का छुड़ा वसला जो यहाँ पे दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ उसमें इस्तेमाल हो रहा है।
تو یہ بڑے سینسیٹیو میٹرز ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہے ان کو لگ رہا ہے کہ وہ شاید بہت اچھا اس معاملے میں پرفارم کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ ان کی وہ بلے بلے ہوگی، یعنی میرا خیال ہے کہ ہی ول بی ویسٹڈ. وہ جو ان کو جو ایک موقع ملا ہے پولیٹیکلی اپنے آپ کو پروو کرنے کا، وہ اس دہشت گردی کے معاملے پہ سیاست کر کے اور اس میں ریاستی اداروں کے ساتھ الجھ کے اور ریاست کے ساتھ الجھ کے، اداروں کے ساتھ بھی میں نہیں کہوں گی، ریاست کے ساتھ الجھنا ہے یہ، کہ اگر ریاست جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہو رہا آپریشن، اور یہ نقل مکانی بھی روٹین کی ہے، اور جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ بھی پہلے سے ہو رہے ہیں، اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کئی بار ان کی تعداد، ان انٹیلیجنس آپریشنز کی، ان سے کیا کتنے دہشت گردوں کا خاتمہ ہوا، جو خود کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، جو شہادتیں ہیں، اس کی بھی تعداد دیکھیں، فوج نے بھی وہ تعداد جاری کی ہے، اور دہشت گرد تنظیم نے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی جاری کیا ہے کہ کتنے لوگوں کو جو ہے انہوں نے شہید کیا ہے. تو وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو ہو رہے ہیں، پھر جو واقعات ہیں ان کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی پی جو ہے وہ قبول کرتی جا رہی ہے، جو ان دنوں میں اس کچھ ماضی قریب میں جو ہوئے ہیں. سو یہ کہنا کہ دہشت گردی ہے ہی نہیں سرے سے، اور یہ کہنا کہ یہ صرف جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے یا پی ٹی آئی کی کسی فرد کے ساتھ دشمنی ہے، یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑے مسئلے کو بہت چھوٹے انداز میں ڈیل کرنے کے مترادف ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں دونوں طرف غلطی ہے، سہیل آفریدی صاحب کی بھی بہت غلطی ہے، کے پی کی حکومت کی بہت بڑی غلطی ہے، پی ٹی آئی کی ایز پولیٹیکل پارٹی بہت بڑی غلطی ہے، لیکن وفاقی حکومت کی بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ نہیں پا رہے، وہ اس معاملے پہ کوئی ایک پالیسی لائن نہیں ڈرا کر پا رہے، بس پریس کانفرنس کھیل رہے ہیں. آپ مجھے نہیں پتا کہ پریس کانفرنس کھیلنے سے دہشت گردی کیسے ختم ہو جائے گی، سہیل آفریدی کیسے ختم ہو جائیں گے، یا پی ٹی آئی کیسے ختم ہو جائے گی، یا وفاقی حکومت کیسے چلی جائے گی. پریس کانفرنس سے تو کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایکشن لینا چاہیے، وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی. اور وہ ایکشن یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ایک دوسرے کے خلاف ایکشن لیں، بیٹھیں، بات کریں، ان معاملات کو حل کریں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کھینچا تانی دہشت گردی کے معاملے پہ ختم ہونی چاہیے. میم وقت تھوڑا کم ہے تو لاسٹ میں آپ کا ایک کوئکلی کمنٹ چاہوں گا. 8 فروری کال ہے احتجاج کی، اور ساتھ میں بسنت بھی ہے. لاہوریوں کو بہت دیر بعد بسنت منانے کا موقع ملا ہے، تو کیا دیکھتی ہیں کہ یہ جو کال ہے وہ کامیاب ہو پائے گی، یا اس کے اندر کوئی جان آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی دن احتجاج کرتے ہیں، اور تحریک تفضیہ پاکستان بھی اسی دن احتجاج کرتی ہے، اور احتجاج کی اسٹریٹجی جو ہے وہ صرف یہ رکھی جاتی ہے کہ ہر شہر میں احتجاج ہو، تو پھر تو آپ کہہ سکیں گے کہ شاید ہر شہر میں کچھ نہ کچھ لوگ نکل کے احتجاج کریں گے. اور اگر کوئی ایسا لائے عمل دیا جاتا ہے جس میں لوگوں کو کسی ایک شہر میں، کسی بڑی شاہراہ پہ، کسی بڑی جگہ پہ بلایا جاتا ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہوگی جیسے ماضی میں ہوئی. میرا خیال ہے اس دفعہ سوچا یہی جا رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں احتجاج کرے، اور ایک ایک طرح سے یہ میسج دیا جائے کہ ہر جگہ پہ ریزنٹمنٹ ہے. تو لیٹ سی کہ لائے عمل کیا ہے. اگر تو اپنے اپنے شہروں میں کریں گے پھر تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت اس کا امپیکٹ ہوگا. وہ امپیکٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو میڈیا کتنی کوریج دیتا ہے، اس کو سوشل میڈیا کتنی کوریج دیتا ہے، اور وہ کتنا انٹینس یا کتنا نمبر لوگوں کا باہر نکلتا ہے. دیکھیں، نمبر بہت میٹر کرتا ہوں. میس نمبر جو ہے وہ ایکچولی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پریشر بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. آل رائٹ ناظرین کرام، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، امید کرتے ہیں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.